بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال چودھری۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان سنی تحریک کے صدر جناب محترم محمد جوید اقبال قادری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کی اس بارے میں جانتے ہیں۔ پاکستان سنی تحریک میں میرے عظیم لیڈر، عظیم قائد جرنیل اہل سنت حضرت محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان سنی تحریک، جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت جب ہمیں پتہ چلا تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا مر مٹنے کا، سرکار کی ناموس پر، آقا کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس وقت پاکستان میں بہت سخت حالات تھے۔ اس مرد مجاہد جب شہید ہوئے تو پورے پاکستان میں ہر شہر میں عاشقان مصطفیٰ نے حکومت کے خلاف اور ان گنڈوں کے خلاف سخت ترین احتجاج کیے، اور جس میں کارکنان نے جیلیں بھی کاٹی۔ اس کے بعد جب میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا تو میں نے پاکستان سنی تحریک 2010 کے قریب جوائن کی۔ تو جب میں نے سنی تحریک میں شمولیت اختیار کی تو پاکستان سنی تحریک علی پور چھٹا یونین کونسل 33 کا مجھے صدر نامزد کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ سے کام لینا تھا، پیارے آقا کی ناموس کی خاطر مجھ سے کام لینا تھا، تو یہ سفر چلتا رہا۔ پھر مجھے علی پور چھٹا کا صدر نامزد کیا گیا۔ پھر میں نے اپنی خدمات جو مرکزی پالیسی کے مطابق تھیں وہ میں نے سر انجام دیتا رہا، اور میرے مرکزی قائدین، میرے ضلعی قائدین میری رہنمائی کرتے رہے، میرے جذبے کو وہ حوصلہ دیتے رہے، اور آخر ایک وقت آیا کہ مجھے ضلع گوجرانوالہ کا ضلعی رہنما بھی مقرر کیا گیا، جو میں آج تک ابھی تک ضلعی رہنما بھی ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے پاکستان سنی تحریک کے عظیم قائد لیڈر جرنیل اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ضرورت اہل سنت قبلہ انجینئر محمد ثروت اجاز قادری بھائی، انہوں نے مجھے لاہور میں ایک بہت بڑے اجلاس میں پاکستان سنی تحریک تحصیل وزیر آباد کا صدر نامزد کیا، اور میں اپنے قائد کی اس دی ہوئی عزت اور پاکستان سنی تحریک کی دی گئی پالیسی، سنی تحریک کے منشورات پر ابھی تک ہم کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ تمام تر جو یہ خدمات، یہ سارا جو اس کا سہرا ہے وہ میرے عظیم قائد بانی سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی مزار پر اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے قائد کے نیک مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم انشاءاللہ اپنے قائد کے نیک مشن پر چلتے رہیں گے، اور تمام کارکنان یہی مقصد لیے، یہی مشن لیے پورے پاکستان میں، تحصیل وزیر آباد میں وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سنی تحریک 2 ہی اصولوں پر کام کرتی ہے، خوف خدا، عشق رسول، اسی 2 اصولوں پر سنی تحریک کام کر رہی ہے، اور جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ یہی نعرہ ہے، جینا ہے تو سرکار کی غلامی میں، مرنا ہے تو سرکار کی غلامی میں۔ جی جوید اقبال قادری صاحب، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ حقوں کی اشاعت ہوئی ہے، اس کے خلاف پوری امت مسلمان برہم ہے۔ آپ اس بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اور عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس پر میں سب سے پہلے یہ جو ملعون فرانسیسی صدر کا ناپاک وجود دھرتی کے لیے بدنما داغ ہے، میں
اس کی بھرپور لفاظ میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ جو آئے روز گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بارے میں وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں اور امت مسلمہ کی دل آزاری ہوتی ہے، میں پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کا جو یہ سفارتخانہ ہے پاکستان میں، اس کو فی الفور ختم کیا جائے، منقطع کیا جائے، اور فرانس کی جو مصنوعات پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں اس پر فی الفور پابندی عائد کی جائے، اور فرانس کے سے مکمل طور پر ہر قسم کا تعلق ختم کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں رہنے والا ہر پاکستانی، ہر مسلمان، ہر عاشق مصطفیٰ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کی خاطر اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوئے، یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، یہ شہادت کو اپنا عہدہ سمجھتے ہیں، یہ شہادت کو اپنا نصیب سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں حکومت پاکستان سے یہ شدید الفاظ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فرانس سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور یہ جو فرانسیسی صدر دنیا کا بدترین دہشت گرد ہے، پورے یورپ کو آگ میں جھونکنے والے بدبخت کو لگام ڈالی جائے۔ غازی علم دین شہید کا خنجر اور ممتاز قادری کی بندوق ہم نے دفنائی نہیں ہے، گستاخوں کا سر تن سے جدا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ کائنات میں صرف ایک ریڈ زون ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے اب جان دینے کی نہیں جان لینے کی پالیسی پر عمل درآمد ناگزیر ہو چکا ہے۔ کسی بھی ملعون کو مارنے پر دہشت گردی، اور اسلام سے جوڑنے والوں بتاؤ کیا یہ فرانسیسی دہشت گردی نہیں ہے؟ اس لیے میں حکومت پاکستان کو یہ بار بار باور کرا رہا ہوں کہ وہ خدا کے لیے عاشقان مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے امت مسلمہ کی دل آزاری کی وجہ سے فرانس کے سفارتخانے کو فی الفور بند کیا جائے، اس کو تالا لگایا جائے، اور مکمل طور پر یہاں سے ختم کیا جائے۔ اور عاشقان مصطفیٰ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، جب بھی ناموس رسالت کی ناموس کا مسئلہ آ جائے تو اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو میدان عمل میں لاؤ، کیونکہ ہم نے جینا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں جینا ہے، اگر ہم نے مرنا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں مرنا ہے۔ یہی پیغام پاکستان سنی تحریک کی طرف سے ہے کہ تمام عاشقان مصطفیٰ یہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے عاشقان مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیں، اور ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اور جو مین رول کردار ادا کر سکتی ہے وہ حکومت پاکستان ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس فرانس کا مکمل طور پر ہر مصنوعات کا اور سفارت خانے کو مکمل سیل کیا جائے۔ میں ایک بار پھر عمران خان نیازی سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا را مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ پاکستان میں عاشقان مصطفیٰ جو بسنے والے ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیں، اس سے امن خراب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ پاک سرزمین جہاں ہم رہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ موقع آیا ہے، آپ کے پاس اپنی آخرت کی بخشش کے لیے موقع آیا ہے کہ آپ فرانس اس گستاخ دہشت گرد ملک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کی تمام مصنوعات کو ہر لحاظ میں، ہر طریقے سے پوری دنیا میں جتنے مسلمان رہ رہے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر مصنوعات کی یعنی کہ اس کو بالکل استعمال نہ کریں، اس پر پابندی لگائی جائے، اور وزیر اعظم پاکستان اور فی الفور بغیر انتظار کیے ہوئے وہ فی الفور فرانس کے
جو صفات خانہ ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جس طرح یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا یہ رحمت و برا مہینہ، جس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا، اور اس مہینے میں پوری دنیا عالم میں عاشقان مصطفیٰ یہ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے گلیوں کو، کوچوں کو اور پاکستان پوری دنیا میں ہر چپے کو سجایا جا رہا ہے، کمکموں سے سجایا جا رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ جھوم جھوم کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نشافر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان سنی تحریک تحصیل وزیر آباد کے زیر اہتمام پوری وزیر آباد کے ہر علاقے میں الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ سنی تحریک کے کارکنان و ذمہ داران ریلیاں، جلوس، جشن میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے ریلیاں اور محافل میلاد مصطفیٰ جو انعقاد پذیر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری زندگیاں ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد مناتے رہیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کلمہ گو کو، جو سمجھتا ہے کہ پیارے آقا کے مبعوث ہونے کی خاطر ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا گیا، یہ زمین و آسمان سجائے گئے، یہ تمام جو نعمتیں ہمیں دی گئیں، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور ہمیں چاہیے ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرے، اور اس ماہ مقدس کو، اس ماہ برکت والے مہینے کو بڑے شان و شوکت سے منائے، اور تاکہ اس کی آخرت کا سما پیدا ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اگر مسلمان تو چاہتا ہے کہ تیری آخرت سنور جائے، تیری آخرت اچھی ہو جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کے نذرانے پیش کر، سرکار کے میلاد کے مہینے میں محافل کا انعقاد کر، اور اللہ رب العزت تمہاری دنیا اور آخرت بہتر کرے گا، اچھی کرے گا۔ تمہارے نامہ مال میں انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ پاکستان میں، پوری عالم اسلام میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رحم و کرم فرمائے کشمیر کے مسلمانوں پر، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان پر اپنا فضل و کرم اور رحم و فضل فرمائے۔ جی ہاں، بہت شکریہ جوید اقبال قادری صاحب۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح موجودہ حکومت میں آٹا، دالیں، چینی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، آپ اس بارے میں عوام کی رہنمائی کے لیے عمران خان صاحب کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور علی پور چٹھا میں عوام کس طرح غریبی میں جی رہی ہے؟ آپ کی سنی تحریک علی پور چٹھا کی عوام کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ علی پور چٹھا میں ہی نہیں، یہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر بسنے والا وہ مزدور، ریڈی بان جو صبح مزدوری کے لیے جاتا ہے، وہ 700-800 روپیہ کما کر لاتا ہے، اور مہنگائی اتنی زور پکڑ گئی کہ وہ 700-800 روپے سے وہ جو کما کر لاتا ہے، خرچہ اس سے زائد کا ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہر مزدور، ہر طبقہ اس میں خوشی غمی آتی رہتی ہے، اور جو 700-800 روپیہ کمانے والے مزدور طبقہ ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اب وہ تو کچھ لوگ تو یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ والدین
جو بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے اور وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ جو آپ نے اپوزیشن کے ساتھ یہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی یہ آپ نے غور کیا کہ آپ کی اس جنگ میں وہ پاکستان کا بچہ، وہ پاکستان کا نوجوان، وہ پاکستان کے جو اولاد کو پالتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو ریڈی بان ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ وہ اپنے حالات کو کس طرح پورے کرتے ہیں، کس طرح جو ہے نظام چلا رہے ہیں؟ دل خون کی آنسو ہوتا ہے جب میں ایک بزرگ کو سڑک کنارے مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ وزیر اعظم، آپ کو یہ حساب دینا پڑے گا، آپ کو اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو آپ کو وہاں پر ہر اس والد کا، ہر اس ماں کا، ہر اس بچے کا، ہر اس مزدور کا، ہر اس بیمار کا آپ کو حساب دینا ہے، کیونکہ آپ حکمران ہیں۔ آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے عوام کے پیسے سے آپ وزیر اعظم بنے تو عوام کے پیسے پر آپ نے سودے بازی کی، عوام کے پیسے پر آپ عیاشیاں کرتے رہے۔ اپوزیشن سے لے کر حکومت تک جتنے وزراء ہیں، جتنے یہ وزیر ہیں، جتنے یہ مشیر ہیں، یہ سب عوام کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ بیرون ممالک سے قرضے لے کر عوام کو قرضوں میں دھکیل کر خود عیاشیاں کرتے ہیں، خود اے سی میں بیٹھتے ہیں، اور یہ عوام خون پسینے کی کمائی کما کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، ٹیکس کی زد میں آپ ان سے پیسے وصول کر کے عیاشی کرتے ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، خدارا آپ نے بھی کل مرنا ہے، آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ یہ پاکستان کی یہ جو 25-26 کروڑ کی عوام ہے، یہ اس میں آج سے زیادہ مزدور لوگ ہیں، اور خود ہی سوچا آپ نے کہ ایک دن کا جس کے پاس ہوتا ہے، ایک دن کے بعد ایک ٹائم کا وہ کھاتے ہیں، ایک ٹائم کا ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر ایک دہاڑی ان کی نہیں لگتی تو ابھی کبھی سوچا آپ نے کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو آپ روزانہ اخبارات میں چینل پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں والد نے بچوں کی خواہشات پوری نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کر لی، پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی، قبرستان میں تیل چھڑک کر آگ لگا لی، بچوں کو سردی لگتی ہے تو بچوں کے کپڑے گرم نہیں دے سکتے تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس تمام حالات کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان وزیر اعظم ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، آپ اللہ رب العزت کا خوف کریں اس عوام پر خوف کریں، اور اس مہنگائی کو جو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے عوام پر، اس کو خدا کے لیے کنٹرول میں کر کے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس عوام، اس غریب لوگوں کی داد رسی کے لیے، خدا کے لیے مہنگائی کو کم کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کا عزت کے ساتھ پیٹ پال سکیں۔ خود تو آپ اے سی میں رہتے ہیں، خود تو آپ پیسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں، روزانہ آئے روز آپ قرضے لیتے ہیں، اور وہ سارا پیسہ آپ اپنے اناپرستی میں، اپنی پوزیشن کے ساتھ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے کی، ایک دوسرے کو پکڑ ڈگر شروع کی ہوئی ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عوام کو صرف عزت کے ساتھ 3 ٹائم کا کھانا چاہیے۔ خدا کے لیے یہ جو آپ کو منصب ملا ہے، یہ منصب آپ کو اس لیے ملا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کی خدمت کریں، اور خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ پر خوش ہوگا، اللہ رب العزت بھی آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، ان مزدوروں کا، ان بیماروں کا، ان پر ترس کھائیں، اور یہ مہنگائی، یہ جو میڈیسن آپ نے مہنگی کی ہوئی ہے، یہ مہنگائی، جو بزرگ لوگ ہیں خدا کے لیے جب میڈیکل اسٹور پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس وزیر اعظم کو ہدایت دے اور یہ دوائیاں سستی کرے، ہم اپنی اولاد سے پیسے مانگتے ہیں دوائی کے لیے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ سارے حالات کا جائزہ لے کر آپ خدا کا خوف کریں، یار خدا کا خوف کریں، وزیر اعظم صاحب خدا کا خوف کریں۔ آپ یہ پاکستان کے حالات کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کو جان دینی ہے۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، حساب تب ہونا ہے، تو خدا کے لیے آپ اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں آ کر کہ پاکستان کی عوام کس طرح گزارا کر رہی ہے۔ میری آپ سے یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ
کہ آپ عوام کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی